फिर इन्ने ही रहने दे। रिकॉर्डिंग हो गई। हाँ जी। जी शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह व बरकातहू। चाई साहब, गुजारिश है खान साहब के नाजरीन, इस वक्त हम प्रोग्राम चल रहा है, अगला अगला इनसे सवाल है कि आपने पाकिस्तान से हमें सब अहमदियों को मना है, पाकिस्तान मना कर रहा है कि खाने काबे का रुख ना किया जाए और अहमदी जो हैं वो खाना काबा ना जाए, लेकिन जर्मनी में आके अल्लाह ताला ने आपको ये तौफीक दी है कि यहाँ पे खुदा के फल से सारे दुनिया से अहमदी जो हैं वो खाना काबा जा सकते हैं और गए हैं, और आपको भी अल्लाह ताला ने तौफीक दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप, हाँ जी, आपने वहाँ पे कैसा महसूस किया और ये सफ़र आपका कैसा रहा खाना काबा का? ये सफर शेख साहब डरते डरते किया था। जब मुझे नेशनलिटी मिल गई, जी जी। फिर मुझे कुछ हौसला हुआ कि अब मैं तो जर्मन हूँ, जर्मन की तरफ से मैं खाना काबा जा सकता हूँ। अच्छा, इस सिलसिला में सारी बातचीत आपकी मेरे साथ होती रही है कि आपको तैयार करता रहा हूँ सारा मोटे। तो हाँ जी। फिर इस तरह मास्टर आफ्ताब साहब हमारे अच्छा। यहाँ रहते हैं, जी जी। उनको उन्होंने मुझे तवज्जो दिलाई और आपने भी मुझे तवज्जो दिलाई। फिर वो कहने लगे कि मैं जा रहा हूँ, आप तैयार हो जाओ। मैं फिर ज़हनी तौर पर तैयार होकर फिर हमने वो मसला था कि किस तरह जाना है, कैसे जाना है। जी जी। फिर एक दोस्त ने वहाँ होटल रिजर्व करवा लिया, ठीक है। और जब हम टिकट लेने गए जी। तो वो टिकट देने वाला मुसलमान था। ठीक है। तो मैंने उसको पूछा कि आप कहाँ के हैं? कहने लगे मैं इंडिया का हूँ। ठीक। फिर मुझे तसल्ली होगी, मैंने कहा हमने खाना काबा मक्का जाना है और वहाँ पे ज़ियारत करनी है और खाना काबा देखना है, बात करनी है, हम जा रहे हैं, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं? उन्होंने कहा ये मुझे क्या एतराज़ है भाई। मैंने कहा चलो शुक्र है, ये तो मुतअस्सिब नहीं है। उसने हमें टिकट दे दिया। फिर मैं मास्टर आफ्ताब के साथ हमने रखते सफ़र बांधा और फ्रैंकफर्ट से हमने जो यूरो देकर वो रियाल लिए उनके, सऊदी अरब के। फिर हम चले गए, सफ़र किया और वहाँ पे कोई मसला ही नहीं बना अल्लाह के फजल से। कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं बना, वहाँ होटल मिल गया था। फिर सुबह उठ के हमने खाना काबा की ज़ियारत करनी थी और फिर हमने उम्रा अदा किया वहाँ पे, उम्रा अदा करना था। की ये तौफीक, कार्रवाइयाँ करते हुए उम्रा भी अदा किया और नमाजें भी खाना पढ़ने काबा की की ज़ियारत तौफीक। की। मुझे ये याद था खलीफतुल मसीह अव्वल का कि जब खाना काबा देखो पहली दफ़ा, उस वक्त जो दुआ करो कबूल होगी। तो वो हमारे ज़हन में थी। वो फिर हमने वहाँ पे दुआ की। क्या थी दुआ वो जरा बताएंगे ताकि दूसरे नाजरीन को भी पता मैंने वो वहाँ पे दुआ अपनी बख्शिश की मांगी थी अल्लाह से, लगे। क्योंकि बख्शिश के अलावा अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है। अल्लाह ताला अल्लाह, के आते हैं बड़े एहसान हैं। इस तरफ भी आते हैं। हाँ क्या जी, जर्मनी में अंदर क्या हालात हैं? अभी खाना काबा पे आपका सफर चल रहा है। हाँ जी, वो अल्लाह के फजल से आपने वहां कैसा महसूस किया जब आप मक्का में थे, खाना काबा के पास थे? वहाँ तो इतना सुकून है शेख साहब, बस सुकून ही सुकून है। बंदा पूरी दुनिया भूल जाता है वहाँ जाकर। फिर वहाँ पे खुदा ही खुदा होता है। और मैंने देखा दूसरे लोगों को भी, उनके भी कोई और किसी तरफ कोई तवज्जो नहीं थी, सिर्फ खुदा की तरफ तवज्जो थी। अगर कोई खाना काबा के सामने है या बाहर है, कोई वहाँ पे इतनी गपशप नहीं है, कोई एक दूसरे के साथ बोलचाल शोर शराबा नहीं है, सिर्फ अल्लाह की याद और खुदा की इबादत। उम्रा कर रहे हैं, अपने अपने काम में लगे हुए हैं, खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं अपने अपने, हर कोई अपने काम में लगा हुआ है।
مقام ابراہیم پر کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی زمزم کا چشمہ دیکھ رہا ہے، وہاں دعائیں کر رہا ہے. بس سوائے اللہ کی یاد اور دعا کے میں نے وہاں 2 ہفتے کچھ نہیں دیکھا. روزہ رسول پہ کیسا محسوس کیا جب اور حاضری؟ مدینہ منورہ میں جا کر روزہ رسول کا وہاں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ روزہ ہے کدھر. مجھے تو وہاں پہ اتنی بڑی مسجد، روزہ کدھر ہے. بس وہ لوگوں کے جدھر سے جاتے تھے، یہ ہے ایک جگہ آئی تھی وہاں پولیس منع کرتی کہ ادھر نہیں آنا. وہ اندازہ لگایا کہ یہاں روزہ رسول ہے، یہاں یہ لوگ منع کرتے ہیں. پھر ہمیں دوسری دروازے سے انہوں نے نکال دیا. اس طرح میں نے بس دعائیں کرتے ہوئے. آپ نے روزہ رسول نہیں دیکھ سکے؟ روزہ رسول نہیں، میں واضح طور پر نہیں دیکھ سکا، نظر نہیں آیا مجھے. اچھا، تو اور وہ جو جہاں پہ سبز رنگ کا ٹیپش بچھا ہوا ہے، ہاں وہ بھی آپ نے جگہ دیکھی جنت کا؟ وہاں سے تو گزرے ہیں. اچھا، وہاں پہ آپ نے نوافل بھی ادا کیے کوئی؟ نہیں، وہاں پہ نوافل. اچھا، نہیں رہ سکے. اب آپ تیاری کریں، یہ 2 چیزیں جو رہ گئی ہیں ان کو مکمل کریں. شہداء کا قبرستان جو ہے وہاں پہ بھی جانے کا موقع ملا؟ شہداء کا قبرستان یہ دیکھے ہیں قبرستان. کیا ہے، بقی، جنت البقی. جنت البقی، ہاں جی، وہ بھی دیکھا ہے. لیکن وہاں پہ کوئی منظم نہیں نظر آ رہا، کوئی بورڈ نہیں نظر آ رہا، کوئی کتبہ نہیں نظر آ رہا. ہاں جی، آپ نے بس ویسے ٹھیک ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا. بس ایسے ہی ہے، عجیب ہی ہے. ہمارے اسی مکل میں تو بڑا انتظام ہے اللہ کے فضل سے. اللہ کے فضل سے بڑا اچھا سفر رہا آپ کو. ہاں جی، بہت اچھا سفر رہا. بڑا محبت ملی، اللہ تعالیٰ کو لے کر گیا. اور یہ ڈر جو تھا، وہ ڈر سارا پاکستان میں پاکستان کے علماء نے یہاں پیدا کیا ہوا ہے، جبکہ یہاں پہ کوئی ڈر نہیں ہے. یہ جو ڈر تھا آپ کا، اب ڈر تھوڑا سا دور ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور ڈر، وہ جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ کیا ہے. حالانکہ آپ جب آپ گئے ہیں جہاں سے سعودی عرب کی منظوری کے بغیر ہم نہیں جا سکتے. سعودی عرب پہلے ویزا دیتا ہے، پھر وہ ویزا لے کر تو جاتے ہیں سارے لوگ. جاتے ہیں. سعودی عرب آپ کو الاؤڈ کرتا ہے تو آپ جاتے ہیں. سعودی عرب نے ویزا دیا ہمیں تو پھر ہی گئے ہیں. اللہ کے فضل سے جب آپ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں کہ جب ہم گئے تھے تو جدہ ایئرپورٹ پہ بہت سارے پاکستانی اور ایتھوپیا کے لوگ اور دوسرے بنگلہ دیش کے لوگ اور انڈیا کے لوگ تھے. ایک ہی لائن میں تھے. تین چار تھے لوگ، لائنیں تھیں اس میں وہ تھے. میں جرمن پاسپورٹ کے تھا، میں اور میری مسز اور ہمارے ساتھ اور بھی جو تھے بیگم، اور بھی جو تھے قافلہ ہمارا. انہوں نے کہا جی جرمن ہے جی، آپ وہاں سے گزریں گے جہاں سعودیہ والے گزرتے ہیں. اچھا، ہاں جی، ہمیں وہاں سے گزارا گیا. ہم نے جلدی وہاں سے نکل کے باہر آ گئے. لوگ پیچھے شور مچاتے رہے کہ یہ بھی پاکستانی ہے، یہ کہاں سے سعودیہ والوں کو چکر میں آ پڑے گا. کیونکہ میں نے وہاں سے فلائٹ بک کی ہوئی تھی مدینے کی. اچھا، سب سے پہلے مدینے گیا تھا. پہلے مدینہ گئے؟ ہاں جی، پہلے مدینہ روزہ رسول پہ پہلے حاضری دی اللہ کے فضل سے، اور وہاں سے ہوتے ہوئے پھر میں مکہ آیا اور مکہ سے پھر واپسی کی. اچھا. ہاں جی، واپسی پھر میں نے پاکستان کی. اچھا، پاکستان جانا تھا. ہاں جی، میں نے ٹور میں یہ رکھا تھا کہ وہاں سے ڈھیر سارا پانی خریدا، ڈھیر سارے تحائف خریدے، ڈھیر ساری وہ کھجوریں، تسبیحاں جو بھی تھے جانماز. وہاں پہ جا کے جو لوگ جرمنی خانہ کعبہ نہیں آ سکتے تھے، محروم تھے، ان کو جہاں بھی ہو سکا. مثلا شیخوپورہ کی مسجد تھی، آپ شیخوپورہ والا کو 10 لیٹر میں نے دیا کہ یہ 10 لیٹر لیں آپ پئیں. 10 لیٹر جو ہے میں نے سسرال والوں کو دیا. میں نے کہا یہ لاہور کی مسجد میں دیا. میں نے کہا آپ اپنے علاقے، وہ صدر ہیں حلقے کے، ان کو دیا کہ آپ اپنے حلقے میں اور ادھر ادھر جہاں بھی ہے آپ تقسیم کریں پانی. وہ سسرال میں چلا گیا. وہ بیگم کا حصے کا تھا، وہ ادھر چلا گیا، میرا ادھر چلا گیا، دونوں احمدیوں. اور ایک کہن تھا کہ میں نے کافی تحائف دیے. اس کے بعد ہمیں کیونکہ 20 لیٹر الاؤڈ تھا، فری ہوتا ہے جو اس وقت، اب 5 لیٹر رہ گیا ہے تو اس وقت 10 لیٹر تھا فی بندے کے حساب سے. وہ 10 لیٹر 20 لیٹر لے کر گیا تھا. 20 لیٹر ہم نے پاکستان دے دیا اور جو 20 لیٹر تھا وہ سیل باندھی ہم ادھر لے آئے. وہ جرمنی میں آ کے سارا تقسیم کیا. میں نے اپنے شہر میں، علاقے میں ادھر سارے لوگوں کو تقسیم کیا.
اور اس کے جو ہے نظارے لیے. تو جو میں نے مدینہ کی فلائٹ تھی وہ بک کی ہوئی تھی, مدینہ فلائٹ بائی ایئر گیا تھا وہاں سے سیدھا جدے سے. تو بہرحال وہ وہاں کے نظارے جو ہے نا وہ بڑے بہت ہی پیارے اور بات جی, خدا یاد آ جاتا ہے. سبز گنبد اور چھتری کا کھلنا اور وہ سارا روزہ رسول پہ میں گیا, بہت پیارا فضا تھی اور بہت پیارا. اچھا جی, اب میں اگلا سوال آپ آتا ہوں, جب سے آپ جرمنی میں ہیں, میرا خیال ہے 12 منٹ تو ہو گئے ہیں. چلو ٹھیک ہے جی, اسی پہ بند کرتے ہیں. اسی پہ بند کرتے ہیں اگلی دفعہ جو ہے نا وہ پروگرام پہ بنائیں گے انشاءاللہ. ناظرین اجازت چاہتے ہیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کی راہوں پر چلائے اور ہمیں اپنے بخش دے اور آسن رنگ میں خاتمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.